ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی عالم نہیں تھے، کسی مدرسے سے بھی نہیں پڑھے تھے، پھر بھی اتنا دین کا کام کیا جتنا ہمارے کسی اکابر علماء نے نہیں کیا، اور نہ ہی ابھی کوئی ایسا کام کر رہا ہے اتنا مؤثر۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بہت زیادہ غلو کیا ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارے اکابر میں کسی نے اتنا دینی کام نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا۔ ہماری قوم میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نفرت بھی اعتدال سے ہٹ کے اور عقیدت بھی۔ یہ ڈاکٹر اسرار نے خود بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہوگا کہ جتنا میں دین کا کام کر رہا ہوں میں نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ یہ بعض لوگ نا اپنے بڑوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ بڑے بڑے اکابر ہیں جن کے ایسے ایسے خدمات ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ ایک محدود کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ نے دین کا بہت کام کیا، لیکن یہ کہنا کہ سب سے زیادہ کیا یا جتنا انہوں نے کیا اتنا کسی نے نہیں کیا، یہ غلو ہے، مبالغہ ہے۔ بعض لوگوں کا کام عوام میں ہوتا ہے بہت، جیسے میرا کام پبلک میں ہے۔ اب میں کہوں جتنا میں دین کا کام کر رہا ہوں دوسرے علماء نہیں کر رہے، یہ جھوٹ ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ بہت بڑا جھوٹ ہوگا، کیونکہ میں مدرسوں میں پڑھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ مدرسوں کی چار دیواری میں بیٹھ کے جو علمی کام ہو رہا ہے، جن علماء کا ایسے ایسے مشکل تحقیقی کام وہ کر رہے ہیں کہ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک صلاحیت چاہیے، ٹھیک ٹھاک ٹائم چاہیے، اور انتہائی کم تنخواہوں میں وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ ریسرچ سینٹر میں نہ ہو، وہ یہ کام چھوڑ دے تو آگے آپ، میں آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھو ایک کینسر کا ڈاکٹر آیا، دھڑ بیسیوں ہزاروں مریضوں کا اس نے علاج کیا، اور سب ہسپتالوں میں وزٹ کر رہا ہے، یوٹیوب پہ اس کے کلپ آ رہے ہیں۔ اب آپ کو کینسر کا یہ ڈاکٹر جتنا کینسر کا علاج کر رہا ہے کوئی بھی نہیں کر رہا، تو وہ ڈاکٹر کہے گا بھائی میں عوام میں ہوں، لیکن جو لندن کے مرکز میں جو کینسر کے بڑے بڑے اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے نا، صبح شام کینسر پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، ان کی ریسرچ ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یا ہمارے جو ٹیچرز ہیں جس سے میں نے پڑھا ہے وہ ہم سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں، تو وہ محنت نہ کرتے تو ہم پیدا نہ ہوتے۔ تو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ نے بھی کچھ تفسیروں کا مطالعہ کرتے تھے نا، وہ تفسیریں کس کی لکھی ہوئی تھیں؟ وہ تو علماء کی لکھی ہوئی تھی ساری تفسیریں، اور وہ بتاتے بھی تھے۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کی سب سے خاندانی بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا، علماء سے کٹایا نہیں ہے لوگوں کو۔ آج جتنے اسکالرز آ رہے ہیں نا جو عالم نہیں ہیں، ان کا وے آف ٹاکنگ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ بس ہم ہی ہیں، باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ نے تو علماء کی خدمات کا اعتراف کیا، بر صغیر کے علماء نے کیا کیا خدمات کی ہیں۔ پھر وہ جو کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، جن اردو تفسیروں کو وہ دیکھتے تھے، وہ تو ساری بر صغیر کے علماء نے لکھی ہوئی ہیں۔ وہ انہوں نے بیان القرآن کا بھی حوالہ دیا جو مولانا رشید تھانوی کا لکھا ہوا ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب کا بھی حوالہ دیا۔ تو وہ تو اگر یہ علماء کتابیں نہ لکھتے تفسیر کی اتنی محنت کر کے، تو وہ درس بھی نہیں دے سکتے تھے۔ تو یوں کہا جائے گا ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ نے دین کی بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ یہ کہنا کہ سب سے زیادہ کی ہے، یہ دعویٰ یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ عوام میں نہیں ہوتے لیکن ان کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ عوام میں ہوتے ہیں لیکن یوٹیوب کی سوشل میڈیا پہ نہیں ہے۔ وہ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو گجرانوالہ میں ہوتے تھے، 20 سال انہوں نے تفسیر کا لیکچر دیا ہے، اور بہت ہی علمی لیکچر ہوتا تھا ان کا، لیکن وہ میڈیا پہ نہیں ہے۔ اور 20 دفعہ انہوں نے پورا قرآن تفسیر کے ساتھ ختم کروایا، اور وہ ایسا ان کا لیکچر ہوتا تھا کہ ایک ایک، جب حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ کی اگر آپ کتاب پڑھیں گے نا تحقیقی، کوئی بھی جب کسی مسئلے پہ تحقیق کرتے ہیں تو ایک صفحہ لکھنے میں انسان فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو کم از کم 2-3 مہینے لگے ہوں گے، اس میں اتنی ریسرچ ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ تو اب یوٹیوب کی دنیا میں اور سوشل اور انٹرنیٹ کے ذریعے کتابوں کا مواد ہمارے پاس آ گیا، اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ان کو جب کوئی حوالہ دیا نا کتاب، پتہ چلا یہ کتاب ترکی کے فلاں مکتبے میں ہے، بندے کو بھیجا جہاز کا ٹکٹ کرا کے، ترکی کے فلاں مکتبے میں لائبریری میں جا، یہ کتاب کھول پڑھ یہ ہے یا نہیں ہے، اور صفحہ نمبر مجھے بتاؤ فون پہ۔ اس طرح ان کے ایک ایک صفحے پر درجنوں کتابوں کے حوالے ہوتے تھے، اور ہر حوالے میں یہ کام کرتے تھے۔ وہ ایک صفحہ لکھنے میں کتنی محنت ہوئی ہوگی۔ آج ہم ان کی تحقیق سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک کتاب دھڑ 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 ہم کھول کے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب میں اگر مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب پڑھوں اور میں یہاں رپورٹ پیش کر دوں اور اپنے نام سے تحقیق پیش کر دوں، آج کل یہ خیانتیں بھی بہت ہو رہی ہیں، تحقیق کسی کی ہوتی ہے، نام کوئی اور، اب میں پیش کر دوں، لوگ کہیں گے مولانا طارق مسعود صاحب سے اللہ نے جو کام لیا ہے نا وہ کسی سے نہیں لیا، وہ سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں لیا۔ تو یہ بات آپ تو کہو گے، لیکن جس سے لے رہا ہے نا وہ کہے گا بیٹا ایسا نہیں ہے، صحیح ہے نا، ہم نے ان کی کتاب سے بہت فائدے اٹھائے ہیں۔ تو یہ جتنے مناظر آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں، جو چیلنج اور یہ اور وہ، ان کی اپنی تو
5 रुपए की तहकीक नहीं होती, 5 रुपए की। ये सारी दूसरों की किताबों की से तहकीकात चोरी करके मार्केट में ला रहे होते हैं। और डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह की तो पॉजिटिव बात ही यही थी कि वो उलमा का हवाला भी देते थे। मैंने उनका जब पहला लेक्चर सुना, मैं उनसे बड़ा मुतासिर हुआ। उन्होंने कहा मैं बाकायदा आलिम नहीं हूँ और मैं सर्फ व नहव में माहिर नहीं हूँ, अरबी ग्रामर। मैंने कहा यार इनके 1 नंबर होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि पहले लेक्चर में इन्होंने कह दिया कि मैं अपनी नफी कर दी कि मुझे अरबी ग्रामर में ज्यादा महारत नहीं है, और बता दिया कि मैं तफसीरों का हवाला पेश करता हूं। लेकिन उनका वे ऑफ, फिर वो इतने मशहूर क्यों हो गए, सवाल पैदा होता है ना, कि जब वो तो दूसरी किताबों से तहकीक करके पेश कर रहे थे। 2 वजह से, एक तो इसलिए हो गए कि उनका बोलने का अंदाज बड़ा जानदार था। नंबर 2, उनके पास दुनिया की नॉलेज भी बहुत थी। आसानी होती है, जिसके पास दुनिया की नॉलेज होती है ना, कुरान की आयतें फिर वो जमाने पर फिट करता है। तो तफसीरें तो वो उलमा ही की पढ़ते थे जिन्होंने मेहनतें कर करके तफसीरें लिखी हैं। और तीसरा इखलास भी, बहुत सारी चीजें। और चौथी अल्लाह की मदद भी होती है बाज़ दफ़ा। तो लेकिन उन्होंने कभी दूसरों की नफ़ी नहीं की, बल्कि एहतराम करते थे। तो उनके जो शागिर्द हैं उनको भी चाहिए कि इस तरह का जुमला ना कहा करें। बड़े बड़े उलमा उनसे बड़े पढ़े हुए हैं, जिन्होंने उनसे बीसियों गुना ज़्यादा काम किया है। तो काम उलमा के सामने है, अवाम के सामने नहीं है। उलमा जब उनकी किताबें पढ़ते हैं तो कहते हैं यार ये बड़ा बहुत काम है, तभी वो उलमा भी हैं। वो ना होते तो उलमा भी हम भी, अगर ये बड़े बड़े अल्लामों ने किताबें ना लिखी होती तो मेरा एक ऐसा चैनल होता कि मैं अपना एक फ़िरका बना के बैठा होता। क्योंकि मैंने उलमा की किताबें पढ़ी हैं, हर एक के दलाइल पढ़े हैं, तो मुझे पता है भाई ये ऐसा नहीं है कि आपके अलावा भी बड़े बड़े फंटर दुनिया में पड़े हुए हैं। तो आप उनकी तरफ लोगों को